کہ عشق آدمی کو بہت کچھ کروا دیتا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، عقل محو حیرت ہے تماشا لبے بام ابھی، عشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ تم رشوت کہتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، جب اللہ رسول میں تھوڑی جی چنگاری لگ گئی نا، ہائے ہائے ہائے، تمہیں قربان ہونا محبوب نظر آئے گا۔ کربلاؤں کی تاریخ کے پیچھے فلسفہ نہیں ہے، عشق ہے۔ کربلاؤں کی تاریخ کے پیچھے قانون نہیں ہے۔ قانون تو کہتا جان بچانے کے لیے بیعت کر لو، جائز ہے، بعد میں مدینے جا کے توبہ کر لینا، جائز ہے، قانون یہ بتاتا ہے۔ اور عشق بتاتا ہے نیزے پہ چڑھنا میری سرداری اور عزت کا ایک ہلکا سا شولہ بھی نہیں، کہ شولہ بھی بڑی شے ہوندی، ایویں چنگاری سے بھی میرے اندر آ گئی، وکیل کے اندر آ گئی، پولیس والے کے اندر آ گئی، ریڑھی والا، میرا تو ریڑھی والا بھی بددیانت ہے، میں پولیس کا کیا رونا رہوں، یا میں سیاستدانوں کا رونا کیا رہوں، تو ریڑھی والے بھی بددیانت، مزدور بددیانت، چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک خیانت 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 خیانت۔ ہاں، جب ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے تو وہ دنیا مچھر کا پر نظر آتی ہے، دھوکے کا گھر نظر آتی ہے، مکڑی کا جالا نظر آتی ہے۔ آج کا تاجر کہتا ہے ملاوٹ نہیں کروں گا تو بچوں کو روٹی کیسے پوری ہوگی، افسر کہتا ہے رشوت نہیں لوں گا تو بچوں کی فیسیں کہاں سے دوں گا۔ فیساں دا سوال ہے نا، روٹی دا سوال ہے نا، سر کپن دا سوال تا نہیں نا۔ یہ معصوم بچوں کے حسین کے سامنے سر کٹ رہے ہیں، اور ایک بول پر سب کچھ بچ سکتا ہے، اس نے تو اپنی نسل کٹوا دی۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات۔ ایک دفعہ ان کے ایک نوکر نے پوچھا حضرت آپ تو دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں، آپ کیوں روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے پھر رونا شروع کر دی، کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور وہ بھی مل گیا تھا، اور انہوں نے روتے روتے آنکھیں ختم کر دی تھی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے سارا گھر ذبح ہوتے دیکھا، میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا۔ ہاں، یہ واقعات صرف رسم و رواج نبھانے کے لیے نہیں، یہ واقعات ایک زندگی کا راستہ بتانے کے لیے ہیں۔ لیکن جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو ان کا دین رسم و رواج بن جاتا ہے، اس میں سے روح نکل جاتی ہے۔ پوری زندگی کا پیغام دینے والے صرف 10 دن یاد کیے جاتے ہیں، قیامت تک کی نسلوں کو ہدایت کی راہیں دکھانے والے صرف 12 دن یاد کیے جاتے ہیں، باقی سارا سال امت سوئی ہوئی ہے۔ میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، کون نہیں جانتا نماز فرض ہے، کون نہیں جانتا رشوت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، کون نہیں جانتا ماں باپ کی نافرمانی ظلم و ستم ہے، کون نہیں جانتا ظالم کی پکڑ شدید ہے، اتنی کافر کی پکڑ نہیں جتنی ظالم کی پکڑ ہے، اتنی شرابی کی پکڑ نہیں جتنی ظالم کی پکڑ ہے۔ آپ کا ایک سائن آپ کو بڑے بڑے شرابی زانیوں سے نیچے گرا دے، غلط سائن، اور ایک صحیح سائن اللہ کی قسم بڑے بڑے جنید بغدادیوں سے اوپر لے جائے گا۔ آپ لوگ تو جانتے نہیں آپ لوگ کیا ہو، یہ وکیل بیٹھے ہیں، یہ پولیس والے، میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت۔ ہے میرے نبی نے کہا تمہیں بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تاب یوں بیٹھے ہوئے تھے، کہا شرک کرنا، ماں باپ کی حقوق سمجھ گئے، حقوق، میں نماز توڑ دوں گا ماں کے لیے، باپ تو دیکھا نہیں تھا، لہٰذا باپ کی تمنا شروع میں کی کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، پھر کہا اگر ماں ہوتی، اگر ماں ہوتی، چونکہ ان کو دیکھا تھا۔ تو پھر اتنے بڑے رسول اس تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ماں کی خدمت کرتا، جن کو جنت کی چابی پکڑا دی گئی ہے اور جن کی شفاعت پر ہی جنت کا دروازہ کھلے گا، کھل نہیں سکتا، نبی نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا قدم جب تک نہیں پڑے گا کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ کہہ رہے میری ماں ہوتی، وہ 2 جہان کے سردار ہو کر فرما رہے ہیں ماں ہوتی۔
اور 63 سال کی عمر میں حج کو گئے، اور جب ابوا کی وادی سے گزرے جہاں آپ کی والدہ کی قبر تھی، 6 سال کی عمر میں ماں فوت ہوئی، 63 سال، 57 سال 7 دن بعد بندے نو روڑ نہیں ہمدا، چاہے ماں مرے چاہے پیو مرے۔ کتنے لوگوں نے مجھے کہا جی ماں مری میں نے رومن ہی نہیں آیا، پیو مرے میں نے رومن ہی نہیں آیا، اور میرے نبی 57 برس کے بعد جب وہاں سے گزرے اور 60-70 ہزار کا قافلہ ہے حاجیوں کا، تو آپ نے ایک دم اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا۔ میں گیا ہوں، میں نے اس جگہ کی زیارت کی اللہ کے فضل سے۔ میری زندگی کا یادگار ترین سفر ہے حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت۔ کولے پہاڑ ہیں ایسے گتھم گتھا، مجھے پتا تھا چونکہ میں نے پڑھا تھا، تو میں ایک عرب دوست کا جیپ نہیں تھی، وہ ٹرک نما جیپ تھی، وہ لے کر گیا تھا، تو وہاں جیپ بھی نہیں جا سکتی تھی، ٹرک نما جیپ تھی۔ میں نے کہا یار میں نے دے، میں اتنے پہنچنا ضرور، تو ایسے اندر 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 ایک رہبر کے ساتھ ویسے کوئی نہیں جا سکتا، اندر 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 70-80 فٹ اونچا پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایسے 10x10 کا پلین فرش ہے، جیسے اللہ نے پہلے سے یہ جگہ سنبھال کے رکھی تھی، یہاں میرے نبی کی ماں کو سلانا ہے۔ لیکن میں بہت رویا، ابھی رو رہا ہوں، حالانکہ یہ قصہ میں ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میں خانے والے میں نہیں بیٹھا ہوتا، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، میں وہاں 6 سال کے بچے کو تڑپتے دیکھتا ہوں، باپ دیکھا نہیں، بھائی بہن کوئی نہیں، چاچا چاچی خالہ خالو دادا دادی کوئی بھی نہیں، ایک کدی نوکروں میں تسلی دیتی، ایک نوکرانی ساتھ ہے ام ایمن، اور بھی جنگل میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو، وہ اچانک مجھے لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا لگتا ہے، تو وہ جاتے جاتے بس آخری 2 لفظ بولے، بیٹا کلو حی میت و کلو جدید بال، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، وقد ولدت طہرا، میں نے ایک ایسا پاک بچہ چھوڑا ہے جو پورے عالم کو پاک کر دے۔ اور چشم فلک نے عجب نظارہ دیکھا، جب وہ پتھروں میں دبا کے نیچے اترے تو آپ پھر اوپر بھاگ گئے، ام ایمن کا ہاتھ چھڑا کے اوپر بھاگ گئے۔ آئے ہاں، جب وہ پیچھے گئیں تو کیا دیکھا، ماں کی قبر کو چمٹ کے لیٹے ہوئے تھے۔ جب وہ قریب گئیں تو آپ کیا بات کر رہے تھے، ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، آپ کہاں چلی گئی، آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، آپ کہاں چلی گئی۔ تو ام ایمن نے ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا اٹھو، یہ بھی ماں ہیں، انہوں نے دودھ پلایا، میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا، حلیمہ سعدیہ تو مشہور ہو گئی، 8 عورتوں نے، ان میں سے ایک ام ایمن، کہ ماں جی مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ کھینچ کے نیچے اتارا، چونکہ میں نے سارا وہ منظر دیکھا ہوا ہے تو مجھے ساری، جیسے وہ سکرین پہ پورا جب مووی چل رہی ہوتی ہے تو آدمی اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا، تو چونکہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے تو میں ایک دم وہاں چلا جاتا ہوں۔ وہ جو 6 سال بچہ چیختا ہوا نظر آتا ہے، ماں سے لپٹتا ہوا نظر آتا ہے، قبر کو چمٹا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس کو ایک عورت گھسیٹ کے نیچے لے جا رہی، وہ جب مجھے نظر آتا ہے میری یہ حالت ہو جاتی۔ حالانکہ کسی واقعے کو 2-4-10 دفعہ بیان کرنے کے بعد اٹھ جاتا ہے، اس کا تاثر اٹھ جاتا ہے، لیکن میرا ہر دفعہ یہی حال ہوتا۔ 57 سال کے بعد پہنچے، اونٹنے کو بٹھایا، اپریل کا مہینہ، احرام ہے، سر پہ کوئی ٹوپی پگڑی چادر کوئی نہیں، 2 چادریں، اور ماں کی قبر کے کنارے یوں بیٹھ گیا ایسے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور سر ہاتھوں میں دے دیے، اور پھر جو رونا شروع کیا زور زور سے، پھوٹ پھوٹ کے، جیسے معصوم بچے روتے ہیں، اور اتنا روئے کہ سارا وجود رونے لگے۔ ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور فرمایا کہ آج رات میں اپنی ماں کے پاس گزاروں گا، ادھر ہی آگے نہیں گئے، وہاں کوئی پلین جگہ نہیں ہے ٹھہرنے کی، لیکن آپ نے رات اپنی ماں کی قبر کے سرحانے گزاری، ایک میسج کنوے کیا۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے ماؤں کے ساتھ کیا ہوگا، والدین کے ساتھ اولاد کیا کرے گی۔ تو میرے واسطے کی کہتے آج تائیں بیٹا باپ کو، تو آج تائیں میرے واسطے کیتا کی ہے، تو آج تائیں میرے واسطے بنایا کی، یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہوتا۔ اگر میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی یہیں بندر خنزیر بن جاتے۔ اس کملی والے کو دعا دو جو دنیا سے جاتے ہوئے حسن حسین کا مسئلہ نہیں چھیڑا، تمہارا مسئلہ چھیڑا،
جب جبریل نے کہا کہ جانے کا وقت ہے تو کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. پوچھنا تو یہ تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا جن کو میں دیکھ رہا ہوں خون میں نہاتا ہوا. اگر یہ مسئلہ میرے نبی نہ اٹھاتے تو ان اعمال پہ وہ ہوتا جو پہلے ہوا ہے. آپ جی بھر کے روئے اور رات وہیں قیام کیا اور امت کو میسج کنوے کیا کہ میں اتنا بڑا رسول ہوں, میں اپنی ماں کا طلبگار, ماں کی گود کا محتاج. آپ نے فرمایا, میں کیا کہہ رہا تھا تمہیں, کبیرہ بڑے کبیرہ گناہ, اور پھر میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں, بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں تو ٹیک لگا کے بیٹھے. شرک کرنا, ماں باپ کی نافرمانی, پھر ایک دم ایسے سیدھے ہوئے کہ الا, اب غور سے سننا, اب غور سے سننا, قول الزور, جھوٹ بولنا. الا, اب غور سے سننا, قول الزور, جھوٹ بولنا. الا, اب غور سے سننا, قول الزور, جھوٹ بولنا. الا, اب غور سے سننا, قول الزور, جھوٹ بولنا. اتنا دہرایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے جی میں آیا کہ اب آپ خاموش ہو جائیں, اب آپ خاموش ہو جائیں. تو جب پوری قوم جھوٹ میں ڈوب چکی ہو, میرے بھائیو, روح نکل جائے تو ڈیڈ باڈی کو تو کوئی ڈی پی او نہیں کہتا نا, ڈیڈ باڈی کو تو کوئی مولانا نہیں کہتا. ڈیڈ باڈی تو پھر میت کہلاتی ہے, چاہے وہ بادشاہ ہے اور چاہے وہ مولانا ہے. ایسے جب دل سے ایمان نکل جاتا ہے تو پورا وجود ڈیڈ باڈی بن جاتا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں سچ بول, وہ سنتا ہی نہیں. میں اسے کہتا ہوں صحیح تول, انہوں سنیندہ ہی نہیں, تو اس کرنا کی. تم کوئی میت کو کہتا ہے صحیح تولو, صحیح فائل تیار کرو, صحیح ایف آئی آر کاٹنا, کسی بے گناہ کو نہ ڈالنا. کتنے ایسے جی میرے تے پریشر بڑا, جی میں نے پتا جی بے گناہ, پر میرے تے پریشر بڑا ہے. حسین سے بڑا پریشر ہے. پاک خاندان, ایک کسی نبی پر براہ راست درود پڑھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا. یہ وہ ہستی ہے جس کی اولاد پہ بھی درود پڑھنے کا حکم تھا. تو وہ ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں, ان پر کتنا بڑا توڑے تو یہ پریشر توڑا ٹرانسفر ہو جیسے, کوئی ایم پی توڑا ٹرانسفر کرا دے گا, کوئی ایم این اے تو کھوڑے لین لا دے گا, توڑے پھولتا نہیں لا سکتا. جی میرے تے پریشر بڑا ہے, جی میں کی کرا, میرے تے پریشر بڑا ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک تھاں ویلی ہو گئی. یہاں اگر ایمان ہو وہ تو طوفانوں کا رخ پھیر دیتا ہے, پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے. بچوں کو سولی پہ لٹکانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی, عورت کمزور ذات, پھر نکرانی ہو اور کمزور, اور باندھی زر خرید, اور آگے کون ہے فرعون. دنیا میں ایک آدمی ہے جس نے کہا میں خدا ہوں, آج تک ایک انسان, انا ربکم الاعلی, آج تک کسی نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں. آپ تو ایس ایچ او بیٹھے ہو, ڈی پی او بیٹھے ہو, ڈی ایس پی بیٹھے ہو, وکلاء بیٹھے ہو, تاجر بیٹھے ہو. فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ تو موسیٰ کا کلمہ پڑھ گئی. اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک چلتی ہوئی ایک گود کی. اس نے ان کو کال کر لیا, دربار قائم ہو گیا, کڑاہ میں تیل ڈلوایا, بڑا کڑا, اس کے نیچے آگ جلوائی. جب وہ کھولنے لگا تو کہنے لگا اب دو چوائسز, مجھے رب مان, تجھے تیری بیٹیاں مبارک, زندگی مبارک. مجھے رب نہیں مانتی, موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے, تو پہلے تیرے سامنے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا, پھر تجھے اسی آگ میں تل کے رکھ دوں گا. یہاں اللہ کی قسم اس کے لیے جائز تھا, کہتے ہاں میں تینوں رب منیا, اور گھر جا کے 2 نفل پڑھ کے کہتے اللہ معافی دے, تو اللہ کہتا ہاں میں معاف کر دیتا ہے. جان بچانے واسطے کلمہ کفر پڑھ لو, بعد توبہ, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جب یہاں عشق کی شمع جلتی ہے نا, تو پھر لگانا بچانے سے زیادہ آسان ہو جاتا. اس کمزور عورت نوکرانی نہیں, باندی نے کہا فرعون یہ تو 2 ہیں, 100 ہوتی تو وہ بھی اللہ پہ قربان کر, یہ تو 2 ہیں. فقد ما انت قاض, کر جو تو کرنا ہے. تو انہوں نے بچی کو کھینچا. اب بڑی بچی تو دیکھ رہی میں کہاں جا رہی, تو وہ چیخی چلائی,
اور ماں کھڑی ہوئی ہے دیکھ رہی ہے کہ ایک بول پر یہ بچی اس کی گود میں آ سکتی ہے، اور وہ بچی دیکھ چکو، وہ تو تھوڑا سا سمجھدار ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا بیٹی اللہ پہ قربان ہو جا، اور یوں ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ مچھلی کی طرح تل کی، پھر چھوٹے بچی کو اس کی گود سے کھینچا، اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں میں کہاں جا رہی ہوں، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور جل کے راکھ ہو گئی۔ لیکن جب دونوں دفعہ اتنا بڑا صدمہ ماں پہ گزرا اور وہ صبر کا پے کر کھڑی رہی، تو میرے رب کا نظام حرکت میں آیا، اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور پہلی بچی کی روح کو بھی نکلتے دیکھا اور دوسری بچی کی روح کو بھی نکلتے دیکھا، اور وہ دونوں بچیوں نے کہا ماں جی صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے اس کو کھینچا، وہ کہنے لگے فرعون ایک بات مانو گے میری؟ ان کا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو ماں بیٹی کی ہڈیاں پھینکنا نہیں، کہیں دبا دینا، اکٹھی دبا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی، جلا دیا، یا اپنی تاریخ مٹا دو یا اپنی زندگی کی راہیں بدلو۔ اللہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اے وہ اللہ جو محمد مصطفیٰ کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو ابراہیم خلیل کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو موسیٰ کلیم کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عیسیٰ روح کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عرش و فرش کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو بحر و بر کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو زندہ اور مردہ کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عورت اور مرد کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو جنات انسان فرشتوں کا اللہ ہے۔ ہم نے ابھی تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، اس وقت فرشتوں کی آمد ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور ہم دکھی ہو کر پنچایت بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس گرمی کے روزے میں اس بھوک اور پیاس کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے دیس کا بھی دستور ہے، چند آدمی کسی کے دروازے پر پہنچ جائیں تو روٹھا ہوا مان جاتا ہے، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، یہ عورتیں اور مرد ہیں، یہ بوڑھے اور جوان تیرے گھر میں آ کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے تیری منت کرنا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، تیری دوزخ کے دروازے بند ہیں، تیری جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہو چکے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ تو بدر میں آیا تھا نا، تو بدر میں آیا تھا نا، جمعے کا دن تھا وہ، جمعے کا دن، لیکن اس وقت تیرے بندوں نے تجھ سے دوستی لگا رکھی تھی نا، تو ان کی دعا کے الفاظ ان کی زبان پر تھے کہ جبریل بھی آ گیا تھا 500 فرشتے لے کر، اور میکائیل بھی آ گیا تھا 500 فرشتے لے کر، تو نہیں بدلا، ہم بدل گئے ہیں، ہم نے دوستیاں تجھ سے توڑ کر مخلوق سے لگا لی، تجھ سے توڑ کر تیری چوکٹ کو چھوڑ کر بادشاہوں کی چوکٹ پہ جا جھکے، مالداروں کی چوکٹ پہ جا جھکے، طاقتوروں کی چوکٹ پہ جا جھکے، ہم نے تجھ سے تعلق توڑ۔ لیکن میرے بھائی، بچہ پٹ پٹا کے ماں کی گود میں ہی آ کے گرتا ہے، تو اگر ناراض ہے تو پھر تیرے ہی پاس آنا ہے، تو ہی تو وہ ہستی ہے جو ایک بول پہ راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہم ماؤں کی ہزاروں منتیں کرتے ہیں، وہ پھر جا کے مانتی ہیں، باپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، وہ پھر جا کے مانتا ہے، بیوی کو ہفتوں مناتے ہیں، وہ پھر جا کے مانتی ہے، بیوی خامند کو ہفتوں مناتی ہے، وہ پھر جا کے مانتا ہے۔ تو ہی تو ایک عجب شہنشاہ ہے، زبان پہ خالی بول ہی آتا ہے یا اللہ معاف کر دے، تو یا اللہ بول پورا ہونے سے پہلے تو معاف کرنے کے لیے اعلان فرما دیتا ہے۔ یا اللہ، بدر والے تو ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، مقداد تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، حمزہ تھے۔ یا اللہ، یہ تو ہم گناہگار، ہمارے بڑے بھی، ہمارے چھوٹے بھی، ہماری عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی، ہم سب نے اپنے دلوں کو سیاہ کیا، دامن تار تار کیا، کشکول بھی ٹوٹا لے کر آج تیرے در پر آخری آس لے کر آئے ہیں۔ امت حبیب پر کرم کر دے، ہمارے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی کھالیں کھینچ رہی ہیں، انہیں ماؤں کے سامنے زندہ کھالیں کھینچی جا رہی ہیں، ہمیں للکارا جا رہا ہے، اپنے اللہ کو بلا کے لاؤ، یہ مجمع تجھے بلانے کے لیے ہے، اب تو آ جائے یا اللہ، بس ہو گئی۔ بچہ رو رو کہتا ہے اماں ہن تو میں رو رو بھی تھک پہ ہاں، ہن تو میری سن لا۔ اے میرے رب، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس مسجد میں فرشتوں کا ایک بھرپور مجمع، اس مسجد کے فرشتوں آج ہمارے ساتھ آمین کہو،
آج تم بھی آنسو بہاؤ، ہم بھی روتے ہیں، تم تو روزے کے مکلف نہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تم آمین کہو۔ آج ہمارا مولا ہمیں منا دو، یا اللہ میری ریاکار، ہمارا مانگنا بھی ریاکاری، ہمارا ممبر پہ بیٹھنا ریاکاری، پر کدھر سے تو آجا میرے رب، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ ہمارے معصوم بچے گردنیں کٹ گئیں، کھالیں کھچ گئیں، اسی دیس میں ماں نے اسکول بھیجا، درندوں نے سینے چھید دی، مائیں ناشتہ لے کے پیچھے پہنچ رہی ہیں کہ میرا بیٹا آج ناشتہ کیے بغیر اسکول چلا گیا تھا۔ آگے تڑپتے لاشوں کا رقص تھا۔ اے میرے مولا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا۔ آجا، تجھے تیری عزت کی قسم، تجھے تیری ذات کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، تو آجا ہماری انگلی پکام لے۔ جیسے بچہ کہتا اماں میں تھک پیا مینوں چالا، اماں میں تھک پیا مینوں چالا، یا اللہ ہم تھک گئے، ہم لٹ گئے ہیں، ہم ٹوٹ گئے ہیں، ہمیں کسی بادشاہ سے کوئی گلہ نہیں، وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں، ہمیں کسی طاقتور سے کوئی گلہ نہیں، وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہیں۔ یہ رمضان بدر والا کر دے، بدر والا کر دے، بدر والا کر دے، بدر والا کر دے۔ بے گناہوں کے خون سے دھرتی پھول کے پھٹ رہی ہے، پھٹ رہی ہے، عرب کا خون بہہ رہا ہے، عجم کا خون بہہ رہا ہے، معصوم بچوں کے گردنیں کٹ رہی۔ آجا تیری محنت کرتے ہیں، تو آجا بلبم رسید جانم، تو بیا کے زندہ مانم، تو آجا میرے اللہ، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا، ہم نے نیک بننے کی کوشش کی، نہیں بن سکی، دل کو دھونے کی کوشش کی، داغ اتنے گہرے ہیں، کھرچ کھرچ کے زندگی بیت گئی، نہ کھرچ سکے نہ دھو سکے، وہی گندا دل لے کے آئے ہیں، وہی پھٹی ہوئی جھولی لے کر آئے ہیں، وہی تار تار دامن لے کر آئے ہیں۔ ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، اور تو کہیں کھوٹا سکہ نہیں چلتا، یہ ہم کھوٹے مسلمان آئے بیٹھے ہیں، پر یا اللہ بہت گناہ کیے، پر جو گناہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے کبھی نہیں کیا، شرک نہیں کیا، تیری ذات کا شریک نہیں ٹھہرایا، پتھروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، صرف تجھے پکارا، جب بھی پکارا میرے مالک میرے مولا، ہر گناہ کیا ہے، شرک نہیں کیا، ہر عیب سے داغدار ہیں، تیری توحید کا دامن تھاما ہے، تجھے ایک مانا ہے، وحدہ لا شریک، تیرے حبیب کو تیرا نبی اور آخری مانا ہے، تیرے قرآن کو تیری کتاب تورات زبور انجیل صحیفے تیری کتابیں، تیرے فرشتے حق، جنت حق، دوزخ حق، لیکن ہم اس سے آگے پھسل گئے، ہمیں اس گندے ماحول نے کھا لیا ہے، چاروں طرف ننگی ننگ ہے، جہاں رابعہ بصری جیسی عورتیں ہوں، جہاں جنید بغدادی جیسے مرد، وہاں پاکیزگی نہیں ہوگی تو میرے ملک کے تاجر نے ہماری بچیوں کو کپڑا بیچنے کے لیے ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ آجا ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مالک، اس دیس کو پاک کر دے۔ تو نے رمضان میں ہی دیا تھا، 27ویں رات تھی، سبحان اللہ، یہ اتفاق نہیں تھا، تیرا انتخاب تھا، تو نے انتخاب کر کے اس دھرتی کو 27ویں رات میں عطا فرمایا۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، اس کی قبر ٹھنڈی کر، جس نے اس کا نام پاکستان رکھا، اسے پاک بنا دے، اسے زنا سے پاک کر دے، اسے قتل و غارت سے پاک کر دے، اسے چوری ڈاکے سے پاک کر دے، اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے، اسے رشوت سے پاک کر دے، اسے جھوٹ سے پاک کر دے، اسے گھنگرو کی چھن چھن سے پاک کر دے، اسے بے حیائی آوارگی سے پاک کر دے، اسے شراب کی بھٹیوں سے پاک کر دے، اسے سود کے بینکوں سے پاک کر دے، اسے مکر و فریب سے پاک کر دے، ماں باپ کی عزت کو بحال کر دے، بیویوں کی عزت کو بحال کر دے، بیٹیوں کی عزت کو بحال کر دے، نوجوانوں میں خودداری غیرت پیدا کر دے، حکمرانوں کو رحم دل کر دے، قاضیوں کو عادل کر دے، مالداروں کو سخی بنا دے، غریبوں کو خوددار بنا دے، بازاروں کو سود جھوٹ سے پاک کر دے، گھروں کو گانے بجانے کی آوازوں سے پاک کر دے۔ آجا آجا میرے رب،
کہ تو ہی کرے گا تو ہوگا، اور اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، ان آنے والے مرد عورتوں سے راضی ہو جا، یہ ہمارے چوکیداروں سے راضی ہو جا، یہ جتنے بھی یہاں آئے ہیں سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم نے پچھلے رمضان سے اب تک جتنے گناہ کیے تھے آج ہم اس گھڑی میں معافی مانگتے ہیں، ہماری پوری زندگی گناہ معاف کر کے ہمیں اپنا بنا لے۔